ہوں بدر ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک G4 گجرانوالہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی PP57 جناب فرقان عزیز بٹ صاحب۔ آپ نے ان کا نام سیاست میں تو سنا ہوگا، اس کے علاوہ سماجی کاموں میں بھی وہ آگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اگر گجرانوالہ میں کوئی مشکل صورتحال، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال درپیش ہو جائے تو وہاں بھی وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک تعارف ہے گجرانوالہ کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر گجرانوالہ میں کوئی کنسرٹ، گجرانوالہ میں کوئی فیشن شو یا اس طرح کی کوئی کیٹ واک کا اہتمام کیا جاتا ہے یا قوالی نائٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے تو وہ اس کو نہ صرف اپنے دل میں برا جانتے ہیں بلکہ بزور بازو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اسے روکتے ہیں، اور ماضی میں بھی کئی دفعہ وہ ایسے ہونے والے ایونٹس کو باقاعدہ طور پر روکتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں جو وہ ان ایونٹس پہ جا کر ہلہ بولتے ہیں اور انہیں بطور بازو وہ روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گجرانوالہ میں بھی پھر بات ہو رہی ہے کہ ایک فیشن شو یا ایک کنسرٹ ٹائپ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو یا کبھی بھی ایسی اگر خبر آتی ہے کہ کہیں بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ گجرانوالہ کی حدود میں ہونے جا رہا ہے تو آپ اس کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ جی الحمدللہ، لیکن جی پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیوار ہم نہیں بنتے۔ جب ہم نے کوئی بھی اس پورے گجرانوالہ کے اندر یا پورے پنجاب یا پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک کسی کا بھی پروگرام کرنا ہو، وہ ایک NOC ملتا ہے انتظامیہ سے۔ آج تک جتنے بھی میں نے پروگرام روکے ہیں یا جا کے رکوائے ہیں، ان کا کسی کا بھی آج تک NOC تھا ہی نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے پرسما ہال ہے جی گجرانوالہ کا نا، ایک وہاں پہ 2 دکانیں 2 شاپ ہیں، ان کا افتتاح ہے، اور انہوں نے پوری گجرانوالہ کی نوجوان نسل کو، ان کے اخلاقیات کو، ان کے معاملات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ٹک ٹاکر لڑکیاں اور لڑکے منگوا لیے، جی، جسے ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا کام جو ہے نا جی، ہم دیکھیں ہم ہر غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر اسلامی پروگرام کو نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے دیکھیں، میں نے پوسٹ لگائی، میں نے انتظامیہ سے رابطے کیے، میں نے پولیس کو کہا، میں نے سب اداروں کو کہا، ادارے روکیں نہ روکیں گی، میں نے تو اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی غافل نہیں۔ جماعت اسلامی کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں، چاہے وہ صفائی کا معاملہ ہو، ستھرائی کا معاملہ ہو، یا کسی بھی ادارے کی کرپشن ہو، پولیس کی غنڈہ گردی ہو، پولیس تشدد سے لوگوں کو ہراساں کیا جائے، کوئی بھی عوامی ایشو ہو، جماعت اسلامی اس میں پیش ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ جو میرے شہر کا ہے، میرا شہر ایک مذہبی شہر ہے، یہاں پہ چند ایسے عیاش ٹولے، مدر پدر آزاد ٹولہ، اپنے جسم روحانی جو ان کی روح کی غذا جسے وہ کہتے ہیں نا، موسیقی، گانا، ٹک ٹاک، طبلے، سرنگیاں، تھڑ تھڑاتے جسم، یہ ان کی روح کی غذا ہے۔ میں نے تو ان کو بارہا بار کہا ہے کہ آپ ہمارے شہر سے ایسی چیزوں کو ہم جب افورڈ نہیں کرتے، جب میرے شہری افورڈ نہیں کرتے، جب میں افورڈ نہیں کرتا، جب میرے ادارے، میرے قانون، میری پولیس، میرے سیکیورٹی ادارے یہ افورڈ نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ ہمارے شہر میں ایسے ٹولہ جو یہاں پہ اپنے مختلف پروگرام ترتیب دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہم سو گئے، وہ سمجھتا ہے ہم خاموش ہو گئے۔ ہم قطعاً اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں، ہم نوجوانوں کی کردار کے تحفظ کرتے ہیں، اخلاقیات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہم کسی صورت اپنے پھلتے پھولتے چڑھتے سورج نوجوان پاکستان کے اندر جو گجرانوالہ کے نوجوانوں نے پاکستان کا اور دنیا کا نام روشن کیا ہے، ہم ان کی جوانیوں کو کسی صورت داغدار نہیں بنانے دیں گے، کسی بھی ٹولے کو، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہو، چاہے وہ کوئی اور بیس بدل کے آئیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کی اخلاقیات کا اقتدار، جو ان کے اخلاقیات ہیں اور دیگر ان کے معاملات ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ نے کہا کہ ان کے پاس جتنے بھی آپ نے ابھی تک پروگرامز روکے ہیں ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی NOC نہیں تھا۔ جی نہیں تھا۔ تو آپ NOC نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کے پے رول پر انہیں روکنے جاتے ہیں یا آپ اپنی اخلاقیات کو جو ہے وہ جواز بناتے ہیں؟ ادارے ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے نا، وہ کسی صورت فحاشی اور یعنی کو پروموٹ نہیں کرتا، نہ اس کی اجازت دیتا ہے۔
میں جب بھی گیا ہوں میں نے پولیس کو موقع پہ بلایا. اب پولیس لیٹ ہو تو میں کیا کروں؟ یہ آپ کے پاس علینا شاپنگ مال تھا, نیو ایئر نائٹ کا پروگرام تھا, یہاں پہ عثمان طارق بٹ صاحب ایس پی تھے, ان کی وائف تھی یہاں پہ, اس کا وہ پلازا تھا, وہ اپنے زور میں تھے, تو ہم نے تو بڑے بڑے جو ہے نا سورماؤں کا مقابلہ کیا ہے. تو پھر ان کے ساتھ ہمارا جب وہاں پہ موقع پہ میں نے جا کے رکوا دیا, وہاں پہ نیو ایئر نائٹ کا پروگرام تھا, وہاں شراب و کباب کی محفل تھی, اس کو پھر میں نے رکوایا. میں نے تو پولیس کو کہا اب پولیس ہی جب ان کو تحفظ دے ایک ایس ایس پی کی وجہ سے, تو پھر ظاہر ہے میں نے تو اپنا کام کرنا ہے, یہ میرا شہر ہے, یہاں پہ کئی ایس پی آئے, کئی چلے گئے. وہ عثمان طارق بٹ صاحب کے ایما پہ وہ پروگرام ہو رہا تھا پورے شہر کے اندر, کسی ہوٹل میں, کسی ریسٹورنٹ میں, کسی جگہ بھی نیو ایئر نائٹ کا پروگرام نہیں ہوا, صرف علینا میں ہوا. وہ اس لیے ہوا کہ بٹ صاحب ظاہر ہے یہاں پہ ایس پی تھے, تو ان کو بڑا زوم تھا کہ میں ایس پی ہوں, تو ہم نے جا کے بند کرایا. پولیس کو میں نے کہا ایس ایچ او بے بس, ڈی ایس پی بے بس, ساری انتظامیہ بے بس تھی, میں تو بے بس نہیں بنی. تو بٹ صاحب جب اسٹیٹ ایک چیز کو تحفظ دے رہی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ علینا شاپنگ مال میں وہ ایس پی جو بھی تھے انہوں نے تحفظ دیا, تو آپ وہاں جا کر ہلا بولتے ہیں, تو آپ یہ جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے؟ کیا یہ اس طرح آپ کا یہ عمل نوجوانوں کو اس طرح کرنے پہ اکسا نہیں رہا؟ جی میں بتاتا ہوں, دیکھیں نہ میرے پاس سوٹی, نہ لاٹھی, نہ کوئی اور چیز تھی. ہلا اور ہوتا ہے, رکوانا اور ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر وہ ایک علینا شاپنگ مال ہے, ان کا گھر کا کمرہ نہیں یا کسی اور کے ڈیرے کا حجرہ نہیں, یہ مال تھا, کنگ پبلک پلیس تھا. وہاں پہ جا کے میں نے رکوایا. جب میں گیا وہاں پہ دیکھا نوجوان نسل کھڑے ہیں اور مدر پدر آزاد ٹولہ ڈگمگا رہا ہے, وہ اپنے چمک دمک دکھا رہا ہے, تو میں نے ان کو فوری روک دیا. اور میں نے جناب بالکل روکا, نہ کوئی لاٹھی, نہ کوئی گولی, نہ کوئی چھڑی, نہ کسی کو کوئی چیز توڑی. پیار سے, محبت سے. اللہ تعالیٰ نے اس نعرہ تکبیر میں بڑی جان رکھی ہے. جب انسان کہتا ہے نا اللہ سب سے بڑا ہے, تو واقعی اللہ بڑا ہے. تو پھر وہ رک گئے, کیونکہ وہ ان کا یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا. وہ چاہ ہی رہے تھے کہ نوجوان نسل تباہ و برباد ہوئے. اسی علینا شاپنگ مال میں وہ جو نیو ایئر نائٹ سے پہلے ٹک ٹاکروں کو بلایا گیا. میں پوچھتا ہوں, آپ ظاہر ہے آپ ایک بہت بڑا نیٹ ورک چینل چلا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کیا ٹک ٹاکرز لڑکیوں اور لڑکوں کے تھر تھراتے جسموں کے علاوہ افتتاح نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے نا جی. ہم تو مسلمان ہیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہم تو کالا رسول کی سرائے بلند کرنے والے ہیں. ہم تو ہمارے تو افتتاح ہوتا ہے دعا سے, تلاوت سے. یہ جو ایک کنسپٹ آ رہا ہے, یہ جو ٹولہ عیاش ٹولہ امریکہ کے پیڑ پہ پے رول پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, جو مختلف این جی اوز چلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ویلفیئر کا کام ہے, اس کے علاوہ دین میں گھٹن ہے, اس میں گھٹن نہیں. میں کہتا ہوں جتنے بھی واقعہ ہوئے ہیں یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوئے ہیں. چاہے وہ ثانیہ سیالکوٹ والا ہو, حالیہ کتنا ظلم کیا اس مہمان سے, یہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے. جب دین سے دور ہوں گے تو پھر یہ اللہ تللے کام جو ہوتے رہیں گے اور ہم ان کو روکتے رہیں گے. پر صاحب ہمارا ملک جو ایک جمہوریہ پاکستان جسے ہم کہا جاتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اسے کہتے ہیں, یہاں ہر بندہ آئین پاکستان کے مطابق اپنی ایک آزادانہ رائے رکھنے اور فیصلہ کرنے کا مجاز ہے, وہ بالکل آزاد ہے. تو اگر ایک مال والا وہ فیصلہ کر رہا ہے یا ایک برانڈ والا وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کی اوپننگ پہ فلاں شخصیت آئے گی, تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ شخصیت کو ہم نہیں روکتے, جو وہاں پہ آ کے انہوں نے ایکٹ کرنا ہے, جہاں ہلا گلا کرنا ہے, جو ڈانس کرنا ہے, جو اپنے جسم کی نمود و نمائش کرنی ہے, جو تھڑ تھڑاتے جسموں سے نوجوانوں کی اخلاقیات کا جنازہ نکالنا ہے, ہم تو اس کو روک رہے ہیں. ہم نے کب کہا یہ آئیں تینوں ٹک ٹاکر آ جائیں, ٹھیک ہے دعا کریں, ہم خود وہاں پہ شریک ہوں گے, دعا میں شامل ہوں گے, ہم نیکی کامت میں شامل ہوں گے. نہیں, اب معاملہ اس نہج پہ تو نہیں پہنچا کہ ٹک ٹاکر دعا کے لیے آئے. نہیں, وہ ہم دعا کرائیں گے. ہم دیکھیں وہ نہ آئیں, وہ نہ کریں, ظاہر مسلمانہ کرتے ہوں گے, میں کہتا ہوں وہ دعا کرائیں, ہم وہاں پہ جائیں گے, ہم خود دعا کریں گے. جب وہ ٹک ٹاکرز کو بلائیں گے, وہ اپنے فن, بیہودہ فن, نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کا فن کا مظاہرہ کریں گے, پھر تو ہم روکیں گے. ہم حق بجانب ہیں, ہمارا شہر ہے, ہم نے اس شہر کے اندر فحاشی اور یانی کو روکنے کے لیے قربانیاں دی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, ہتھکڑیاں ان ہاتھوں پہ پہنی ہیں. کس لیے پہنی تھی؟ اپنی ذاتی چودر کے لیے نہیں, نہ ایم این اے نہ ایم پی شپ کے لیے نہیں,
اس شہر کے ایک ایک نوجوان میرا نوجوان ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس کے اخلاقیات کو بچانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں تو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بٹ صاحب شہر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی، شہر کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، اپنی ہتھکڑیاں پہنی ہیں، اور ایک آپ نے اپنے آغاز میں لفظ استعمال کیا کہ یہ مذہبی شہر ہے، جی، لیکن اگر میں اس کی سیاست کی بات کروں تو صرف ہمیں قاضی حمید اللہ ہی مذہبی سیٹ پر نظر آتے ہیں جنہوں نے مذہب کے نام پر یا اس نام پر انہوں نے سیٹ جیتی اپنی ایم این اے کی، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، تو مذہبی شہر کا لیبل کیوں لگ گیا ہے ہم پہ؟ دیکھیں جی، محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، جی جن کا ایک بات ہے بڑی مشہور ہے، گھبرانا نہیں، بالکل، انہوں نے بھی ایاک نعبدو ایاک نستعین ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹ لیے ہیں، جتنے بھی ووٹ ملے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لوگ مذہبی ہیں، شہر مذہبی ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ قاضی حمید اللہ صاحب ایم این اے بنے تھے تو اس کے بعد ہم نے بڑے ووٹ لیے ہیں، میں نے خود یہاں سے ایم این اے کا الیکشن لڑا، ہم نے ظاہر ہے ہم نے تو جدوجہد کی، میراتھن ریس کو روکا، گولیاں ٹافیاں نہیں، ٹکی ٹافیاں نہیں، ڈیکو مکھن ٹافیاں نہیں، گولیوں کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، تب اس شہر کو مذہبی شہر کی شناخت کو ہے برقرار رکھا ہے ہم نے۔ آپ نے کہا ہمارا جو وزیر اعظم ہے جی، وہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا نعرہ لے کے اور مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، کیا نعرہ لگایا انہوں نے نعرہ لگایا تھا اور گجرانوالہ سمیت پاکستان کے لوگوں سے ووٹ لیے تھے، ریاست مدینہ کی بات کی تھی، پر وہ الگ بات ہے کہ ان کی ٹرین میں انہوں نے مسافر بٹھا کے لے آئی ایم ایف کی طرف گئے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ بات پھر ہوگی۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایاک نعبدو و ایاک نستعین نعرہ لگایا، جی، ہمارا شہر گجرانوالہ مذہبی شہر ہے آپ کے مطابق، جی میرے مطابق بالکل۔ تو اس ایاک نعبدو و ایاک نستعین والے جس کا ایک نصب العین تھا، جس کو وہ لے کے چلا تھا، اس کو تو گجرانوالہ سے سیٹ نہیں ملی، یہ کیسا مذہبی شہر ہے کہ جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین پہ بھائی جان دیکھیں ان کے کینڈیڈیٹ کون سے تھے؟ ایاک نعبدو، میں نے صرف آپ کو یہ بات کی ہے، سلوگن کی بات کی ہے، شہر مذہبی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ کوئی شراب خانہ نہیں، یہاں پہ کوئی جو ہے مدر پدر آزادی کے لیے کوئی کلب نہیں، کوئی ڈانس کلب نہیں، کوئی فاشی ریانی کے اڈے نہیں، مسئلہ تو یہ ہے، شہر تو مذہبی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے مذہب پہ چلیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی غلامی میں ہمیں فخر ہے، ہمارے بچے اسلام پہ چلیں۔ اس لیے یہاں پہ مدارس موجود ہیں، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں با علم، بڑے بڑے ادبی اور علمی شخصیت کے حامل یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اس تناظر میں یہ شہر بہت مذہبی ہے۔ اس شہر نے کبھی بھی فاشی ریانی کو برداشت نہیں کیا، یہاں پہ جوئے کے اڈے کو روکا ہم نے، سرکس تھی رکوائی، وہ ہم تو چاہتے ہیں بدر بھائی، ہم تو چاہتے ہیں پولیس اپنا کام کرے، جب پولیس نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو میں تو اپنے اس گھر کو جلتے نہیں دیکھ سکتا، میں تو اپنے شہر کے نوجوانوں کے اخلاقیات کو تباہ و برباد نہیں ہو رہا، میں کبھی بھی کسی صورت بھی طنز و مزاح کی آڑ میں، تڑتڑاتے جسموں کی آڑ میں اپنے نوجوانوں کو اخلاقیات کو تباہ و برباد نہیں ہونے دوں گا۔ چلیں بٹ صاحب آپ کی بات تو بجا ہے، لیکن مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ شہر تو مذہبی ہے، لیکن جب بھی ایسا کوئی کنسرٹ یا کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے جس کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس مذہبی شہر میں صرف آپ کی ہی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے اور آپ ہی علم بغاوت لے کر آگے نکلتے ہیں، اور کوئی مذہبی رہنما ہمیں اس کے خلاف چلتا ہوا اگلی صفوں میں نظر نہیں آتا۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، جب میں کسی ایسے فاشی ریانی کے پروگرام کو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں اکیلا جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں کرتا، میں جماعت اسلامی کا ذمہ دار ہوں، جماعت اسلامی میرا اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ ہے، پر اس کے علاوہ تمام مذہبی جماعتیں، مولانا زاہد الراشد صاحب، اسد محمود سلفی صاحب، امین محمدی صاحب، حافظ ابراج، مطلب جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اہل تشیعوں کی ہیں، وہ بریلویوں کی ہیں، وہ دیوبندیوں کی ہیں، وہ اہل حدیثوں کی ہیں، وہ سب میرے شانہ بشانہ ہے، اور اس شہر کی انتظامیہ نے کئی دفعہ دیکھا ہے، وہ الگ بات آپ کو نظر میں آ جاتا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے اور یہ آپ کی آنکھوں کا کرشمہ ہے کہ میں آپ کو پہلی صف میں نظر آتا ہوں، کیونکہ جماعت اسلامی نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، پہلی صف کا اجر و ثواب ہی بڑا ہے۔ جس طرح وہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے جب پاکستان سے نکالا گیا، دیش نکالا دیا گیا، تو مجھے جو کہتے تھے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو
آپ بھی جب اس نہج پہ نکلتے ہیں، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی مقام پر نظر نہیں آئے، تب کیا وہ بھی یہی نعرہ لگا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز قدم رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ ہمارے بالکل شانہ بشانہ ہیں. ہمارے یہ علماء کرام جتنے بھی ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے سرپرست ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی محبت ایسے ہی ہے جیسے سکے بھائیوں جیسی. میرے ساتھ خصوصی ان کی محبت ایسے ہے جیسے بیٹوں والی. کبھی بھی میں نے انہیں یا انہوں نے مجھے ایک دوسرے سے الگ نہیں پایا. تو بٹ صاحب، آپ یہ جو پروگرام کوئی بھی روکتے ہیں یا ایسی کوئی بھی سرگرمی کرتے ہیں، یہ بطور گوجرانوالہ کا شہری ہونے کے ناطے آپ قدم بڑھاتے ہیں، یا باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی کا رکن اور پھر رہنما ہونے کے ناطے آپ کو کوئی ہیڈ کوارٹر سے کوئی اس طرح کی ملتی ہیں کہ آپ نے یہ اس طرح کے کوئی کرنے ہیں؟ یہ کام جو ہے نا ہر ایک مسلمان کا کام ہے، اکیلا جماعت اسلامی کا کام نہیں ہے. جی، برائی کو روکنا، دین کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے. یہ اکیلا جماعت اسلامی کا تو نہیں ہے نا. بالکل. یہ تو الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی میں ہم شامل اس لیے ہوئے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو دین کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار اس لیے کی تھی کہ جماعت اسلامی وہ پوری ملک میں ایک ہی جماعت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے. جو پارٹی ہے، باقی سب تو پراپرٹی ہیں، وہ ایک پارٹی ہے، نظریاتی پارٹی ہے. اس ملک کی آزادی، خود مختاری اور ثقافتی یلغار کے آگے ڈٹ کے کھڑی ہے جماعت اسلامی. آپ کی بات بالکل بجائے کہ جماعت اسلامی ایک نظریات پہ کاربند ہے، اس پہ بڑے اچھے طریقے سے وہ قائم ہے. لیکن اگر میں گوجرانوالہ کی بات کروں تو آپ امیر جماعت اسلامی گوجرانوالہ PP 57 ہیں. یہاں پر آپ کے دوسرے بھی جماعت اسلامی کے قائدین موجود ہیں. جی بالکل. ان کی طرف سے کبھی یہ آواز نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ کام میرے ذمے ہے، جس کے ذمے تو اس کی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ کو باقاعدہ ہیڈ کوارٹر سے اس حوالے سے انسٹرکشن ملتی ہیں کہ دیکھیں جی برائی کو بالکل ہیڈ کوارٹر کیا، یہاں پہ جماعت اسلامی کا ایک بھی کارکن ہو وہ اپنے محلے کے اندر برائی کے خلاف میدان میں ہوتا ہے. دیکھیں، اور میدان دوسری بات جو آپ کریں، ہم کوئی ڈنڈے سوٹے لاٹھی گولی کی سیاست نہیں کرتے، ہم خدمت کرتے ہیں. خدمت میں نے اسٹیٹس دیا اپنے سوشل میڈیا پہ، انتظامیہ سے رابطہ کیا، انتظامیہ کو کہا کہ خواب خرگوش سے باہر نکلیں، اور یہ جو یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے میرے شہر کے اندر، ٹک ٹاکرز کا نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کا جو پلان بن گیا ہے، یہ گیم پلان جو بن گیا ہے میرے شہر کے نوجوانوں کے خلاف، اس کو روکیں. اگر پولیس نہ روکے گی تو پھر ہم نے تو روکنا ہی ہے نا. ہم چپ تو نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے تو قانون کو کہا ہے. اس طرح تمام جماعت اسلامی کے لوگ، قائدین، کارکنان، پولیس کس لیے ہے، انتظامیہ کس لیے ہے؟ انتظامیہ سنتی ہے پر اونچی آواز سے، مدب آواز نہیں سنتے. اگر مدب سنتے ہوتے تو میرے شہر کے اندر اتنا ظلم بھی دیکھیں. ایک معصوم جو نوجوان ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور ایک شدید زخمی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ٹک ٹاکرز کی بدولت ہے. یہ جو وہ سدھو موسے والا نا جس نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے. اگر یہ معاملات ہماری ثقافتی جو یلغار ہم پہ یہ نہ ہوتا تو آج ہمارے ان گھر کا جو اتنا ہستہ بستہ گھر تھا، وہ ان کا گل ایک یہاں پہ جو بالکل قربان ہو گیا، وہ نہ ہوتا. تو اس موقع پر میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اہل حدیث کے میڈیا پرسن جو ہیں ابرار ظہیر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بات کر سکیں. جی السلام علیکم ابرار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ گوجرانوالہ میں جو کنسرٹ ہونے جا رہا ہے یا جو گوجرانوالہ میں ایک فیشن شو ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں جمعیت اہل حدیث کیا لائن ٹو کر رہی ہے، وہ کیا کرنا چاہے گی؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا فرمایا. جی سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گوجرانوالہ میں جو کنسرٹ ہونے جا رہا ہے، جو فیشن شو گوجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے، جس کے خلاف جماعت اسلامی کے رہنما فرقان عزیز بٹ صاحب کی اکیلی ہی آواز ہمیں ابھی تک سنائی دیتی ہے، تو میں اس معاملے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جمعیت اہل حدیث کہاں کھڑی ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی، جمعیت اہل حدیث ہو یا کوئی بھی گوجرانوالہ کا غیور شہری، وہ اس طرح کے کنسرٹس کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ اکیلے فرقان بٹ صاحب ہی نہیں ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ کے فضل سے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو ہم انتظامیہ کو یہ باور کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کنسرٹس جو ہیں یہ ہمارے ملک کی جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کے اخلاق اور کردار کو بگاڑ رہے ہیں.
اگر آپ نہیں روکیں گے تو اس سے پہلے کتنے ہی واقعات ہو چکے ہیں. ہم انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف ہم اس انتہا پہ کھڑے ہیں جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, مذہبی آپ اس کو انتہا پسندی کا نام دے لیں, مذہب کے نام پر جو تشدد پھیلایا جا رہا ہے. ایک طرف ہم ادھر کھڑے ہیں, ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے خطبات جمعہ میں اپنے سامعین کو ہم ادھر لا رہے ہیں کہ اعتدال والا راستہ اپنائیں جو دین کا راستہ ہے. لیکن دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک اور بھی معاملہ ہو رہا ہے. جیسے مختلف شہروں میں حاصل پور کے اندر جو کالج کے اندر جو گند کھلایا گیا ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے. ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس میں جو ان کو اجازت دیں گے کہ گجرانوالہ کے ماحول کو اس طرح خراب کریں. مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان گجرانوالہ سٹی کے جتنے بھی علماء ہیں, کارکنان ہیں, وہ سارے کے سارے اس حوالے سے اپنی انتظامیہ سے اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے کنسرٹس جو ہے نا وہ بالکل ان کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے, اور ہم اس کو بالکل اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو ابرار صاحب آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو صرف زبانی ہی برا جانیں گے یا اس کے سامنے جو ہے بزور بازو بھی کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ کے گھر میں امید ہے کہ یہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کھڑا ہونے کی. انتظامیہ ویسے اس کو بند کر دے گی, لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان اور علماء کرام اس پر شدید احتجاج کریں گے. جی بہت شکریہ. تو ایک دفعہ پھر بٹ صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بزور بازو روکیں گے یا ہم جو بھی کریں گے, تو اگر میں اپنی اسی بات کو تھوڑا سا مزید ایک وسیع کینوس پہ لے جاؤں تو پاکستان پہ پہلے بھی ڈیفرنٹ قسم کی پابندیاں ہیں, فیٹ اف وغیرہ ادھر ادھر وغیرہ سب کچھ. تو پھر وہی بات کہ آزادی اظہار رائے اور کسی بھی بندے کا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں وہ آزاد ہے, اسے روکنا, اور جب ہم اسے یہ روکیں گے, اگر یہ خبروں کی زینت بنتا ہے, مین اسٹریم میڈیا پر یہ آتا ہے, تو کیا یہ مزید اس طرف نہیں ہم جائیں گے کہ ہمارے پہ کوئی اور پابندی لگ سکے؟ پہلے تو میں آپ کی تھوڑی سی بات درست کر لوں. آزاد ہے اپنی چار دیواری کی حد تک. یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم باہر روڈ کے اوپر کہیں کہ آپ آزاد ہو, آپ ہلا گلا کرو, آپ جو مرضی کرو. یہ نہیں ہے قطعاً نہ قانون اجازت دیتا ہے, نہ میرے شہر کے شہری اجازت دیتے ہیں, نہ میں اجازت دیتا ہوں. آزاد ہے اپنی چار دیواری کی حد تک. ہم کسی کی چار دیواری کے تقدس کو تو پامال نہیں کر رہے. وہ تو ایک حال ہے, وہاں پہ انہوں نے پبلسٹی کی ہے, وہاں پہ انہوں نے ٹک ٹاکرز بلائی ہیں, لڑکے لڑکیاں بلائے ہیں, سب کو مدعو کر رہے ہیں. میرے شہر کے نوجوانوں کو لالچ دے کے کہ آپ آئیں, وہاں پہ قرآن اندازی ہے, وہاں پہ بڑا کچھ نکلے گا. وہاں پہ نکلنا کیا ہے, وہاں پہ وہ گرد نکلنی ہے جو میرے شہر کے نوجوانوں نسل پہ وہ ڈالنا چاہتے ہیں, جسے ہم کسی صورت نہیں ڈالنے دیں. پر صاحب ابھی کچھ دن پہلے, کچھ مہینے پہلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہوا, ایک قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا, ایک مارکی تھی یہاں پہ بھی, تو وہاں پر بھی اسی طرح کی یہ محفل تھی. وہاں پر جماعت اسلامی آپ کا کوئی کارکن سامنے نہیں آیا کیونکہ وہاں پہ شاید چیمبر سے منسلک کچھ ایسے عہدیدار وہاں پر موجود تھے, کیا اس کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں آپ, یہ چیمبر آف کامرس کے لوگ کوئی انڈیا یا انگلینڈ اسپین کے نیشنلٹی ہولڈر نہیں, ہمارے گلی محلوں کے رہنے والے ہیں. وہ ورشوں سے نہیں اترے. میں خود چیمبر آف کامرس گجرانوالہ کا ممبر ہوں. ظاہر ہے ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی سپر طاقت ہے یا کوئی ایسی بات, وہ نہیں ہے. اصل قوالی نائٹ تھی, ہم نے مذہبی کی قوالی ہو جائے, ہمیں اسے کوئی بل, وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو اپنی, اب میں نام نہیں لیتا, آپ نے بس کہا ہے, سابقہ جو رجیم کے چند افراد اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے. ماحول تو انہوں نے خراب کیا. پھر وہاں پہ میں نے دیکھا چرچ کے سوٹے لگ رہے. یہ کون سی قوالی اور یہ سارا معاملہ تھا. وہ ایسا ایشو نہیں تھا کہ وہ بہت کو جناب ہم روک نہیں پا سکتے یا ہم روکتے نہیں. ہمیں تو یہ تھا کہ وہاں پہ قوالی ہے, ظاہر ہے قوالی, اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ مکس گیدرنگ ہے. وہ ایک یہاں پہ مطلب کہ ایک گروپ تھا, اس نے اس کو ارینج کیا ہوا تھا, آرگنائزر تھے وہ. تو اس کے بعد چند لوگ جو تھے نا, جن لوگوں کا میں نام اب کیا تذکرہ کرنا, وہ جو چند لوگ نام نہاد لوگ جو ہے نا جی, وہ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر موجود, فیملیز کے ساتھ وہاں پہ آگے, اور آ کے ان نوجوانوں کے سامنے انہوں نے اپنی فیملیز کو بٹھا دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی. زبردستی نہیں, وہ خود اپنے شوق سے آ کے بٹھا دیا.
ظاہر ہے بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوں گے جب چرس کے حلے اور دیگر بدتمیزی کی انتہا جو وہاں پہ تھی وہ جب انہوں نے دیکھی ہوگی، ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ تو اجاگر ہوا ہوگا معاملہ۔ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا، پہلے یہ مکس گیدرنگ نہیں تھی، بعد میں کچھ لوگ اپنی خواتین کو لے آئے، پر جب وہ لے آئے تو پھر ظاہر ہے وہ بھی اس بٹ صاحب وہاں اگر چیمبر کی کوئی سرکردہ رہنما یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کی اگر فیملیز موجود تھیں، آپ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے آئے تھے، تو یہ بھی جو کنسرٹ ہو رہا ہے وہاں بھی خیر اپنی مرضی سے ہی جائیں گے؟ نہیں، اب یہاں پہ ہی رہے نا، یہاں پہ ہی چلتے ہیں، آگے بھی جائیں گے۔ پہلے یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، دیکھیں مرضی سے لے آئے، ٹھیک ہے، وہ ایک ان کی فیملی تھی۔ اگر آپ کہیں نا کہ انہوں نے بڑے بڑے ہوڈنگ بورڈ لگا کے، بڑے بڑے کو ایسے کر کے، بڑے بڑے جناب ایسے کر کے، تو قطعاً ایسی بات نہیں تھی، نہ کوئی وزٹنگ کارڈ، نہ کوئی بروشر، نہ کوئی جو ہے انویٹیشن کارڈ، کوئی ایسی نہیں تھا، صرف کوالیفائڈ تھی۔ بعد میں وہ لے آئے، لے کے جب وہ آگے وہ خود جو چاہے کہ جناب ہماری بٹ صاحب یہاں چلتے چلتے ایک اور چیز کلیئر کر دیجیے گا کہ آپ کو جو مسئلہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کے ایونٹ سے ہوتا ہے، وہ مخلوط محافل جو ہوتی ہیں ان سے مسئلہ ہے، انہیں آپ روکتے ہیں، یا اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی، بے شک وہ صرف اسپیشلی لڑکوں کے لیے ہو یا سیپریٹلی لڑکیوں کے لیے ہو، اس کو بھی آپ نے روکنا ہے؟ میں نے آگے بات کی، میرے خیال سے آپ نے وہ دیکھی سنی نہیں نا۔ مدر پدر آزادی، مدر اور پدر، نوجوان نسل کے لڑکے، نوجوان نسل کی لڑکیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب یہ اکٹھے ہوں گے تو کون سی خیر برآمد ہوگی، مجھے آپ بتا دیں۔ بالکل۔ اور وہ بھی ٹک ٹاکرز جب آئیں گی، کون سی وہ نوجوانوں میں مثبت سرگرمی دیں گی، آپ ہی ذرا روشنی ڈال دیں۔ تو اس میں خیر ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ تھیٹر بھی دفعہ آپ آگے جاتے ہیں تھیٹر بھی ایک جو ہے ہمارے ہاں جو چل رہے ہیں، اور آج کل تو پچھلے کچھ دنوں سے ایک ایسے فنکار یہاں پر آئے ہوئے ہیں شاید 9-10 دن کے لیے کہ بڑا وہاں محافل جم رہی ہیں، تو وہاں بھی فحاشی اور روانی کا بازار گرم ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے بالکل قریب پی ایس ماڈل ٹاؤن ہے جی، تھانہ ماڈل ٹاؤن، یہاں پہ نا میرے پہ کوئی تقریباً 2-4 ہوں گی، تقریباً اتنی ایف آئی آریں ان یہ جو ہے نا سینموں کی ہیں، تھیٹروں کی ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر ہماری طرف سے جو فنکاریں اپنے فن اور دھن کا مظاہرہ کرتی ہیں، ہم نے تو صاف اور واضح ڈی سی صاحب کو بھی کہا، کمشنر صاحب کو بھی کہا، اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، میری جو درخواست تھی اس پہ چیف صاحب کا چیف نے 100 موٹو ایکشن بھی لیا تھا پورے پنجاب کے تھیٹروں، گجرانوالہ سر فہرست تھا، اس میں انہوں نے پابند کیا تھا ان کو کہ آپ طنز و مذاق کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینسر بورڈ جس چیز کو سینسر کر دے گا وہ آپ نہیں چلائیں گی، وہ جس نے بھی چلایا ہم نے اس پہ ایف آئی آر درج کروائی، ٹھیک، تو اور بھی کروائیں گے، کوئی بھی فحاشی اور یعنی کرے گا ہم اس پہ قانونی کارروائی بھی کریں گے اور دیگر معاملات سے بھی اس کو آگاہ کریں گے۔ بٹ صاحب چونکہ ہم سوشل میڈیا سے، ڈیجیٹل میڈیا کا ہی دور ہے، ہم اس سے وابستہ ہیں، تو پہلے بھی آپ نے کافی اس طرح کے کام کیے ہیں، تو اگر ہم وہاں پہ لوگوں کا ریئیکشن آپ کے ان کاموں کے حوالے سے چیک کریں تو لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ یا صرف آپ کے حوالے سے نہیں، اور بھی اگر کوئی اس کو روکتا ہے کہ جو یہ روکنے والے ہیں خود یہ جو ہے بند کمروں میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی مختلف رائے۔ اب دیکھیں بات تو جب کسی کے دھندے پہ، دھندا سمجھتے ہوں گے آپ، اب تشریح کرنے کی، جب کسی کے دھندے پہ آپ ٹھوکر لگائیں گے تو تکلیف تو پورے جسم کو ہوتی ہے، تو بات بس مختصر سی اتنی ہے، جو ایسے کمنٹس کرنے والے ہیں جو اس بات کے حامی ہیں وہ سمجھ ہی جاتے ہوں گے وہ سب اس گورکھ دھندے کا حصہ ہیں ہر لحاظ سے ان کو ہی۔ اور آپ اگر اسی جگہ پہ ذکر کریں، لاکھوں میرے شہر کے لاکھوں نوجوان مرد و خواتین نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، بالکل اس طرح پہ بھی ذرا روشنی ڈالے نا جی۔ لیکن جو یہ میں نے بات کی کہ وہ آپ کے اس طرح وہ کہتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس ایک وہ ڈفرینٹ اسکرین شاٹس وہ شیئر کرتے نظر آتے ہیں، جس میں ایک آپ کے نام کی فرقان عزیز بٹ صاحب کے نام کی ہی آئی ڈی ہے، اور ایک فحش پیج ہے، اس پہ وہ لائک وغیرہ کیا گیا ہے، وہ اس بارے میں آپ کی میرے نام سے نا ایک فیک آئی ڈی بنا کے، ظاہر ہے جس کا دھندا متاثر ہو بالکل اس کو تکلیف تو بڑی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسے جن کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے جب تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے،
انہوں نے میرے نام کا نا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا. پہلے انہوں نے نا کچھ لوگوں سے پیسے مانگے. لوگ بھی بڑے سیانے ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا بٹ صاحب تواڈے نا دے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں. میں کہا یار میں نے تو کدی بھی زندگی کدی لوڑ نہیں پئی, میں ہمیشہ اللہ کو منگیا تو اللہ نے بڑا دیتا ہے. تو کسی کا فیک اکاؤنٹ جہاں نا میرا بنا کے تواڈے کو لے رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں جب ان کو کوئی پیسے نہیں ملے پھر وہ پریشان ہو گئے باولے کتے کی طرح نا, بالکل باولے کتے کی طرح. پھر انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے. میں یہ چاہوں گا یہاں پہ آپ غیر پارلیمانی نہیں کتا پارلیمانی گفتگو ہے. کتا دیکھیں مطلب وفادار جانور کا میرا نام لی ہے, میں نے کون سا کوئی دیکھیں وہاں پہ جو تھا وہ انہوں نے نا بالکل اس کی طرح پھر انہوں نے کسی پہ وہ لائک کیا اور پھر اس کو مختلف پیجوں میں بھیجا. ہم ایسے اچھے ہتھ کنڈوں سے نہ کبھی باز آئے ہیں نہ کبھی آئیں گے. انشاءاللہ تعالی اس شہر کے نوجوانوں کے تعلیم و تربیت اور اخلاقیات تربیت کے لیے جماعت اسلامی ہر محاذ پہ لڑے گی انشاءاللہ. بٹ صاحب آپ کی بات تو بالکل بجا ہے, لیکن نوجوان جن کی آپ کرتے ہیں دعوے داری بھی کرتے ہیں اور ان کی سربراہی اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے گجرانوالہ میں کچھ نہیں ہے. جو گراؤنڈز تھے اسکولوں کے جہاں وہ کرکٹ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, وہ بند ہو چکے ہیں. ان کے لیے بھی تو کچھ کریں تاکہ اگر وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر سے آپ باز کرتے ہیں تو وہ کم از کم کرکٹ گراؤنڈز کا تو رخ کر سکیں. اگر تھوڑا سا آپ ذرا ذہن پہ زور ڈالیں, اس شہر کے اندر جتنے یہ پارکس تھے نا, گراؤنڈز تھے, اور یہاں پہ تو میں پھر اب بات کروں گا پھر ذرا یہاں پہ نا خالد عزیز لون صاحب کو وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا بنایا گیا چیئرمین, نا خود ساختہ چیئرمین بنے حضرت صاحب. حضرت صاحب نے کیا کیا, ان کو کچھ نظر نہیں آیا, انہوں نے میرے شہر کے اسٹیڈیم پہ قبضہ کر لیا, دفتر بنا دیا. اور اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو اس بالکل کمزور آدمی نے جماعت اسلامی کا جھنڈا اٹھائے, ان کا وہ قبضہ اسٹیڈیم کو وہاں سے واگزار کروایا. ہم تو نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم تو نوجوانوں کے لیے اسپورٹس پروگرام کراتے ہیں, ہم تو نوجوانوں کے لیے باڈی بلڈنگ کلب کو آباد کرتے ہیں, ہم تو نوجوانوں کے لیے جناب دن انعام باڑ جب بھی جیت کے آیا ہم وہاں پہ گئے ہیں. وہ جو اس کا اکھاڑا ہے, جو اس کا وہ اکیڈمی ہے, وہ تو جو وہاں پہ منشیات فروشوں کا اڈا تھا اس کو صفائی میں ہمارا خون بھی شامل ہے. تزہین گلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار ہے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن بٹ صاحب اگلے انٹرویو میں یا اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے PP57 میں کتنے گراؤنڈز ہیں نوجوانوں کے لیے اور کتنے آباد ہیں اور کتنے بند ہیں. یہ تو خیر اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی لاسٹلی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یا جو یہ کانسرٹ کروا رہے ہیں, جو آرگنائزر ہیں, انہیں کوئی اگر میسیج آپ دینا چاہیں تو. بالکل میسیج دیں گے, یہ سارا میسیج تو پھر بھی دیتے ہیں. کیمرہ آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ یہ جو گورکھ دھندا شروع کر رہے ہیں آپ اس سے باز آ جائیں. اس شہر کے لیے, اس کے نام کے لیے ہمارے نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے, جنہوں نے پوری دنیا میں اس پاکستان اور اس شہر کے نام کو روشن کیا ہے. آپ کسی صورت بھی اس شہر کو بدنام نہ کریں. ہم نے اس شہر کی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات ایک کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کسی صورت آپ کا یہ پروگرام نہیں ہونے دیں گے. آپ نے دکانوں کا افتتاح کرنا ہے آپ کریں, آپ کی شاپس کا افتتاح ہے آپ کریں, پر ہم مدر پدر آزاد ٹولے کو کسی صورت ٹک ٹاکروں کو اس شہر کے اندر اپنا جو ہے پنجہ نہیں کاٹنے دیں گے. جی تو ناظرین, یہ تھے امیر جماعت اسلامی PP57 فرقان عزیز بٹ صاحب, جنہوں نے ایک دفعہ پھر یہ عہد کیا ہے اور اس عزم کو دہرایا ہے کہ وہ گجرانوالہ میں ہونے والا کنسرٹ یا فیشن شو جو بھی ہے وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.